گاؤں کی تنگ گلیوں میں شام آہستہ آہستہ اتر رہی تھی۔ سورج کی آخری کرنیں مٹی کی خوشبو میں گل کر فضا کو مزید سنہرا بنا رہی تھی، اور انہی روشنیوں کے بیچ دو ننھے قدم تولتے ہوئے نظر آئے، ایک پیچھے اور ایک آگے، ایمن اور زید۔ ایمن کے ہاتھ میں مٹی کا چھوٹا سا پیالہ تھا جو ابھی پوری طرح بنا بھی نہیں تھا۔ پیچھے سے زید کی ہلکی سی ہنسی گونجی، ایمن رک جاؤ، گر جائے گا۔ ایمن پلٹ کر مسکرائی، وہی بچپن والی بے فکری، وہی معصومیت، تم ہو نا بچانے کے لیے۔ یہ محض ایک جملہ تھا مگر زید کے دل پر جیسے مہر لگ گئی۔ اس نے رک کر اسے دیکھا، شاید وہ بچپن میں بھی یہی سمجھ چکا تھا کہ ایمن اس کا سکون ہے۔ گلی کے نکڑ پر دونوں کے دادا مسجد سے لوٹ رہے تھے، قدموں میں ٹھہراؤ، آنکھوں میں پیار، اور پھر وہ فیصلہ ہوا جو ان دونوں کے آنے والے ہر لمحے کو بدلنے والا تھا۔ وہ گھر پہنچے تو دادی سے مشورہ کیا۔ رات ایمن کی دادی نے دھیرے سے کہا، میں نے سوچ لیا ہے، زید ہمارا داماد بنے گا، بچپن سے ساتھ ہے، آج ان کا نکاح پڑھوا دیتے ہیں۔ ایمن نے چونک کر دادی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دادی، نکاح؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ دادی نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ یہ وہ رشتہ ہے جو تمہیں ہمیشہ زید کے ساتھ باندھ دے گا، حفاظت، پیار اور ساتھ نبھانے کا وعدہ۔ ایمن نے بے چینی سے زید کی طرف دیکھا، اور پہلی بار زید کے چہرے پر بچپنے سے ہٹ کر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے دل کہہ رہا ہو یہ رشتہ میں سنبھالوں گا۔ پاس ہی بیٹی زید کی ماں ثانیہ بیگم نے نخوت سے ایمن کو دیکھا۔ وہ قطعاً اس یتیم بن ماں باپ کی بچی کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی، لیکن وہ دادا کے فیصلے کے آگے نہیں بول سکتی تھی۔ مسجد میں چراغوں کی روشنی مدھم تھی اور بچپن کے دو ننھے وجود سامنے بیٹھے تھے۔ آج کھیل نہیں، آج ایک ایسا بندھن لکھا جا رہا تھا جو دونوں کی زندگی کا پہلا فیصلہ بننے والا تھا۔ مولوی صاحب نے زید سے پوچھا، بیٹا کیا آپ کو ایمن قبول ہے؟ زید نے نظر اٹھائے بغیر دھیمے لہجے میں کہا، قبول ہے۔ پھر ایمن کی باری آئی، دل تیز دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بچپن کی معصوم آنکھیں زید کی طرف اٹھی۔ ایمن بیٹی، کیا آپ کو زید قبول ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی، پھر ہلکی سی سرگوشی جیسی آواز، قبول ہے، جو کہ اسے دادی نے سمجھایا تھا۔ تکبیر کی آواز گونجی، اور بچپن کی دھولتی دو چھوٹی زندگیاں آج ایک رشتے میں بندھ گئی۔ اس رات زید چھت پر آسمان کو دیکھتا رہا، چہرے پر بچپن کے دور کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ ہوا ٹھنڈی تھی مگر دل کے اندر عجیب سی گرمی تھی، ذمہ داری کی، محبت کی، مالکیت کی۔ وہ آہستہ آواز میں خود سے عہد کر گیا تھا، ایمن اب تم میری ہو، میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا، کبھی نہیں۔ اس نے اپنے ننھے ہاتھوں کو آپس میں ملایا تھا۔ نیچے صحن میں ایمن گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی، لیکن بار بار آنکھیں اوپر چھت کی طرف اٹھ جاتی، جیسے اسے بھی محسوس ہو گیا ہو کہ اس کی تقدیر آج بدل چکی ہے۔ وہ ننھی ننھی آنکھیں آج کسی کا حق بن چکی تھی۔ وقت کا کام تھا گزرنا، اور وہ پر لگا کر گزرتا ہی چلا گیا۔ سال گزر گئے، بچپن کے وہ دو ننھے سائے اب جوان ہو چکے تھے، مگر رشتہ وہی تھا، احساس وہی، اور دل پہلے سے کہیں زیادہ گہرا۔ زید اب شہر میں پڑھتا تھا، سب سے آگے، سب سے قابل، پورے خاندان کا فخر۔ خاندان میں کئی لڑکیاں اس کے ساتھ کی خواہش کرنے لگی تھی، کئی مائیں اسے داماد بنانے کی خواہاں تھی، مگر وہ پہلے ہی کسی خوش نصیب کا ہو چکا تھا۔ اس کی سوچ کے ہر کونے میں ایک نام ہی گونجتا رہتا، ایمن۔ اس کی دھڑکنیں بس ایک ہی نام کی مالا جپتی تھی، ایمن۔ اس کی نظریں ہمیشہ ایک ہی شخص کو تلاش کرتی تھی، ایمن کو۔ اس کا دماغ صرف اسے کی سوچتا تھا۔ شہر سے واپس آتے ہوئے وہ سب سے پہلے جس دروازے پر دستک دیتا تھا وہ ایمن کا گھر تھا۔ ایمن کی آیا ہنستی ہوئی کہتی، پتہ تھا بیٹا تم پہلے یہی آؤ گے۔ زید چپ رہتا اور دھیرے سے مسکرا دیتا۔ ایمن بھی اب بڑی ہو چکی تھی، دوپٹے میں لپٹی، نظریں جھکی ہوئی، ہر انداز میں حیا۔ جتنی ایمن سنجیدہ ہوتی گئی، زید کی دھڑکنیں اتنی ہی بے قرار ہونے لگی۔ وہ اسے دیکھ کر دیکھتا ہی رہتا گیا۔ کئی لمحے وہ ان آنکھوں میں اپنی دنیا دیکھتا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت کچھ بولتی تھی،
ایک دوپہر وہ یونیورسٹی سے گھر جا رہا تھا اور ہمیشہ کی طرح وہ پہلے ایمن سے ملنے آیا تھا۔ زید نے اسے آنگن میں پھول چنتے دیکھا۔ دھوپ تیز تھی۔ زید بے اختیار بولا، ایمن دھوپ میں کیوں کھڑی ہو؟ اتنی تیز دھوپ ہے، بیمار ہو جاؤ گی۔ ایمن چونکی، پھر نظریں جھکا کر بولی، میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کرے۔ ایمن، زید کے لہجے میں وہ سب تھا جو زبان کہہ نہیں پاتی، فکر، حق اور خاموش ملکیت۔ جی۔ مقابل کی بولتی نظریں اسے کنفیوز کر دیتی تھی۔ کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ وہ جب بھی آتا یہی سوال کرتا تھا۔ جی، مجھے آپ سے محبت ہے اور بہت محبت ہے، اس نے ہمیشہ کی طرح شدت پسندی سے جواب دیا اور زید کو اندر تک ارشاد کر گئی۔ زید آگے بڑھا اور اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب تر کر گیا۔ اسے سمجھنے کا کوئی بھی موقع دیے بغیر وہ اس کے لبوں پہ جھکا اور شدت بھرا بوسہ دیتے وہ ان کا رس پینے لگا تھا۔ وہ ان کا رس پیتے جنونی ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ مقابل کے بدن پر بے باکی سے رینگ رہے تھے۔ وہ اپنی گردن کو کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب خم دیتا، مقابل کے لبوں سے سرور حاصل کر رہا تھا۔ سچ شکر گرمیوں کی دوپہر تھی اور سب سو رہے تھے کہ قسمی بیگ، وہ پھولتی سانسوں کے بیچ بولا۔ ایمن کی حالت غیر ہونے لگی تھی اور وہ اسے کیسے کرے؟ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ زید نے اس کے لبوں کو اور شدت سے چومنا شروع کر دیا تھا۔ اب اس کے پاس اور کوئی دوسری راہ نہیں تھی، اس لیے وہ اپنی انگلیاں مقابل کے بالوں میں پنسائے اس کا بھرپور ساتھ دینے لگی تھی۔ کیا ہوگا اگر جو کوئی آ جائے؟ یہ خوف اسے اندر تک جلا بھی رہا تھا، مگر مجال ہے جو یہ انسان کسی فکر کے زیر اثر آئے، مگر کچھ تو ہوا ہوگا جو وہ آج اس حد تک گیا، ورنہ ملنے تو وہ پہلے بھی آتا تھا۔ یہی سوچ وہ اس کا بھرپور ساتھ دیتی رہی۔ جلدی کرو، میرا بیٹا آ رہا ہے، اور تم لوگوں نے ابھی تک کوئی تیاری نہیں کی۔ ثانیہ بیگم نے پورے گھر میں جشن کا سما بنا رکھا تھا۔ ان کا اکلوتا بیٹا ایک لمبے عرصے بعد آ رہا تھا۔ وہ اس کی پسند کی ہر چیز بنوا رہی تھی۔ السلام علیکم مما، اس نے پیچھے سے آ کر ان کے گرد حصار باندھا۔ وعلیکم السلام مما کی جان۔ وہ مڑی اور اس کی پیشانی پہ بوسہ دے گئی۔ کیسی ہے آپ؟ تمہیں دیکھ لیا نا، اب بالکل ٹھیک ہوں۔ تمہارے بغیر اداس ہو گئی تھی۔ ان کے لہجے میں ممتا جھلک رہی تھی۔ ارے آ گیا میرا بچہ۔ ابھی کہ وہ انہیں جواب دیتا، دادا جی کی آواز پر ان کی جانب مڑا اور جھک کر ان سے پیار لینے لگا۔ پھر سب کھانے کی میز کی طرف بڑھ گئے۔ ہلکی پھلکی گفتگو کے ساتھ کھانا کھایا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں کچھ امپورٹنٹ نوٹس تھامے بیٹھا تھا کہ دروازے پر دستک سنائی دی، آ جائے، اور پھر اگلے ہی پل ثانیہ بیگم ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے اندر داخل ہوئی۔ ارے مما، آپ مجھے بلا لیتی؟ وہ جلدی سے اٹھ کر ان کی جانب بڑھا۔ ارے کوئی بات نہیں۔ وہ دونوں اب بیڈ پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ میں تم سے ایک بات کرنے آئی تھی۔ انہوں نے بات کی تمہید باندھی۔ جی بولے۔ وہ کافی کے گھونٹ پیتا ان کی بات سن رہا تھا۔ کیا سوچا پھر تم نے ایمن کا؟ وہ تھوڑا جھجک رہی تھی۔ سوچنا کیا ہے، نکاح میں ہے، بیوی بنا کر لاؤں گا اسے۔ ایمن کا ذکر آتے ہی اس کے لبوں کو ایک نرم مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہے؟ دیکھو بیٹا، میری شروع سے خواہش تھی کہ میری بھانجی ردا تمہاری بیوی بنے، میں ایمن کو تمہاری بیوی نہیں۔ وہ ابھی مزید بولنا چاہتی تھی لیکن زید نے خاموش کروا دیا۔ ماما، ایمن بیوی ہے میری، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں سنوں گا۔ وہ میرے دل کی اس مسند پر فائز ہے جو کسی کی نہیں ہو سکتی۔ وہ میرا سکون ہے۔ ردا میری بہن کی طرح ہے اور بہنوں سے شادی نہیں ہوتی۔ مزید اس پر کچھ نہیں سننا چاہوں گا۔ اس کے دو ٹوک انداز پر وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی اور منہ کے زاویے بگڑتی وہاں سے چلی گئی۔ اس 2 ٹکے کی کل کی بچی نے میرا بیٹا ہتھیا لیا ہے۔ باہر آتے ہی وہ غصے سے دبی دبی آواز میں بولی۔ ایمن کبھی اکیلی کہیں نہیں جاتی تھی۔ اس کی وجہ کوئی روایت نہیں تھی، وجہ زید تھا۔ وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا تھا۔ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتی، کچھ فاصلے پر زید خاموشی سے اس پر نظر رکھتا، کبھی سامنے نہیں آتا مگر حفاظت ہمیشہ کرتا۔ مگر شروع میں ایمن بے خبر تھی۔ ایک دن ایمن نے اسے دیکھ لیا
اس نے حیرت سے پوچھا، آپ میرے پیچھے کیوں آئے ہیں؟ زید کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ تم اکیلی تھی اس لیے۔ میں بچی نہیں رہی زید۔ زید نے ہلکا سا قدم بڑھایا، اور میں بھی بچہ نہیں رہا۔ اب تم میرے نکاح میں ہو، زید کی امانت ہو، اور زید اپنے سے جڑی ہر چیز پر شخص کی حفاظت کرنا بخوبی جانتا ہے۔ ایمن کا دل شدت سے دھڑکا تھا اور 100 کی رفتار پکڑ چکا تھا۔ چہرہ سرخ ہو گیا، نظریں جھک گئی، اور وہ تیزی سے گھر کی طرف چلی گئی۔ زید اسے جاتے دیکھتا رہا اور پھر خود بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ سامنے ہی ایمن کی آیا بیٹی تھی، جسے وہ اپنی ماں سمجھتی تھی۔ زید نے جھک کر انہیں سلام کیا اور عقیدت سے ان کے ہاتھ چومے۔ ایمن، کہاں گئی آنٹی؟ اس نے احترام سے پوچھا۔ جی بیٹا، وہ اندر اپنے کمرے میں گئی ہے۔ ان کے اشارہ کرنے پر وہ دھیمے سے مسکراتا اس کے کمرے کی جانب بڑھ گیا اور دھیرے سے دروازے کھولتے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ محتاج جان موجود تھی۔ کہاں بھاگ سکتی ہے سکون قلب مجھ سے؟ وہ اسے اپنی جانب کھینچ کر سینے سے لگا چکا تھا۔ میں بھاگ تھوڑی رہی ہوں، میں تو چل کے آئی ہوں۔ اس کے معصومیت سے کہنے پر مقابل کا زوردار کہکہا فضا میں گونجا۔ ایمن کی دھڑکنیں شدید تیز ہو چکی تھی، جسے زید اپنے سینے پہ محسوس کر رہا تھا۔ زید بے باکی سے اپنے ہاتھ مقابل کے بدن پر پھیرتے اسے لال گلابی بنا گیا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اسے اٹھائے بٹ کی جانب بڑھا اور اسے اس پہ لٹاتے خود اس پر چک گیا۔ وہ شدت سے اس کے لبوں کو چوم رہا تھا، جس پہ آج اسے بنا کہے جواب بھی مل رہا تھا۔ وہ خوشی سے اس کے لبوں پہ اپنی شدت مزید کرتا گیا۔ اس کے ہاتھ بے باکی سے اس کی قمیض کے اندر سے رکھنے لگے تھے۔ وہ چند ہی لمحوں میں اس کا حلیہ بگاڑ چکا تھا۔ ہائے جانے من، تمہیں دیکھ کر اب فل سٹاپ لگانا بڑا مشکل ہو گیا۔ تمہاری روح میں اترنے کی خواہش شدت پکڑنے لگی ہے۔ ابدا جی سے کہنا پڑے گا رخصتی کا۔ وہ اس کے بدن کو سہلاتے شدت پسندی سے بولا۔ مقابل کی سسکیاں اس کے کانوں کو راحت بخش رہی تھی۔ وہ بولی تو مقابل کو جیسے اس پہ ترس آیا، اس لیے اپنا ہاتھ ہٹاتا وہ اسے اٹھا کر بٹھا گیا اور اس کے ماتھے پہ شدت بھرا بوسہ دیا، اور یوں بچپن کا وعدہ جوانی کی دھڑکن بننے لگا۔ مگر انہیں کیا خبر تھی کہ چند مہینوں میں اسی رشتے کے خلاف کوئی زہر گھولنے والا تھا۔ وہ اس سب سے انجان اپنی زندگی کی پرسکونیت کو انجوائے کر رہے تھے۔ اور پھر اس رات گھر آتے ہی زید دادا جان کے پاس گیا اور ان سے رخصتی کی درخواست کی، جسے انہوں نے قبول بھی کر لیا۔ وہ خود بھی اب ایسا ہی چاہتے تھے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی اپنی ماں ہی اس کی خوشیوں کی دشمن بن جائے گی۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی۔ حویلی کے لان میں لائٹ جگمگا رہی تھی۔ ایمن کے دل میں خدشات سے تھے، دل کانپ رہا تھا۔ سرخ جوڑے میں سجی سوری وہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، مگر نظریں بار بار دھندلا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر مہندی کے بیچ چمکتا ہوا زید کا نام اسے عجیب سی لرزش میں مبتلا کر رہا تھا۔ دروازہ کھلا تو ثانیہ بیگم اندر داخل ہوئی، چہرے پر سختی کی ایک لکیر اور انداز میں وہی پرانی سرد مہری۔ اس کی ماں جیسی آیا بھی ساتھ ہی اندر داخل ہوئی۔ اس کی دادی کے چلے جانے کے بعد انہوں نے ہی اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ انہوں نے اندر داخل ہوتے ہی نم آنکھوں سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور اسے خوشیوں کی دعا دی تھی، جبکہ ثانیہ بیگم نہایت بددلی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ایمن، چلنا ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے منہ بسورے کہا۔ ایمن نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اسے ہمیشہ سے معلوم تھا کہ یہ عورت اسے دل سے کبھی قبول نہیں کرے گی، مگر کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے اخلاق سے ان کا دل جیتنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ نیچے صحن میں قدم رکھتے ہوئے ایمن کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی اور سہیلیاں اسے گھیرے کھڑی تھی، سب کے چہروں پر نم آنکھیں، مگر ایمن کی آنکھوں میں خوف زیادہ تھا، آنسو کم۔ دوسری طرف زید سٹیج کے قریب کھڑا تھا اور سفید شیروانی میں سنجیدگی اس کے چہرے پر بہت نمایاں تھی۔ وہ ہر چند لمحوں بعد اس راستے کی طرف دیکھتا جہاں سے ایمن کو آنا تھا، دل میں ایک عجیب سی بے چینی، ایک میٹھی سی خوشی۔ میری ایمن آج واقعی میری زندگی میں شامل ہو رہی ہے۔ یہ احساس نہایت فرحت بخش تھا۔ اور پھر چند رسموں کے بعد رخصتی کا وقت بھی آ گیا۔ ایمن کے قدم آہستہ آہستہ گاڑی کے قریب پہنچے،
مگر گاڑی کے پاس آ کر وہ رک گئی۔ اس کے اندر کچھ تھا جو اسے بے چین کرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، شاید گھر چھوڑنے کی شدت یا نئے سفر کا خوف۔ زید آگے بڑھا، ایمن کے سامنے رکا اور آہستہ سے بولا، چلو ایمن، میں ہوں نا؟ اس کی آواز میں عجب سکون تھا۔ ایمن نے لرزتی پلکوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ زید نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ لمس اتنا مضبوط تھا کہ ایمن کو لگا جیسے اس کے ڈر کا نصف بوجھ زید نے اپنے حصے میں لے لیا ہو۔ دہلیز پر پہنچ کر ایمن رک گئی۔ پیچھے پورا گھر اس کی یادیں، اس کا بچپن، سب جیسے ایک لمحے میں آنکھوں کے سامنے تیرنے لگا۔ اس کی سانسیں بھاری ہوئی تو زید نے آہستہ سے پوچھا، ڈر لگ رہا ہے؟ ایمن نے بہت دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں، چلو میں ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ زید نے اس کے ہاتھ کو تھوڑا مضبوطی سے تھاما۔ رخصتی کی رسمیں ختم ہوئی اور ایمن نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنے گھر کو آخری بار دیکھا۔ زید نے دروازہ خود کھولا۔ ایمن بیٹھتے ہوئے رک گئی، پیچھے مڑی، جیسے اپنی بچپن کی تمام تر یادوں کو ایک بار ہی دل میں سمیٹ رہی ہو۔ پھر وہ بیٹھی اور گاڑی چلنے لگی۔ ایمن نے شیشے سے باہر جھانکا۔ گھر دور ہوتا جا رہا تھا۔ دل میں عجیب سی تکلیف تھی اور ایک سکون بھی تھا، مگر ساتھ ایک دعا بھی، یا اللہ میرے لیے آسانی کر دے۔ زید چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ ایمن کے آنسو اس کے دل میں چبھ رہے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے وعدہ کیا، ایمن تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا، لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ آنے والے دنوں میں سب سے زیادہ رلانے والا خود وہی ہوگا۔ گاڑی جیسے ہی زید کے گھر کے سامنے رکی، ایمن نے ایک گہری سانس لی۔ سامنے اونچی دیواروں والا عالیشان گھر کھڑا تھا، وہ گھر جس میں آج سے اسے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ دروازے پر سب ان کے استقبال کو کھڑے تھے، مگر سب سے آگے ثانیہ بیگم، چہرے پر مسکراہٹ نہیں، صرف ایک بناوٹی رسمی پن۔ وہ آگے بڑھی مگر آنکھوں میں وہی پرانی ناگواری۔ زید نے احترام سے سلام کیا۔ ایمن نے بھی سر جھکایا، مگر ثانیہ بیگم کی نظر اس کے لباس، اس کی خاموشی، اس کے ہر انداز کا جائزہ لیتے ہوئے ایسی تھی جیسے کوئی غلطی ڈھونڈنے آئی ہو۔ آؤ اندر آ جاؤ۔ آواز میں نہ گرم جوشی نہ خوشی، بس ایک سرد حکم۔ ایمن آہستہ سے اندر داخل ہوئی۔ دل بے چین بھی ہوا تھا، مگر زید کا ساتھی ہونا اس کے لیے کافی تھا، اس لیے ایک سکونیت اس کے بدن میں سرایت کر گئی۔ نیا گھر اتنا بڑا تھا کہ پہلی ہی نظر میں وہ چکرا کے رہ گئی۔ سامان رکھنے والی نوکرانیاں آگے بڑھی، مگر ثانیہ بیگم نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ پہلے رسم پوری ہو جائے پھر یہ سب۔ ایمن کا دل زور سے دھڑکا۔ ذہن میں ایک ہی سوال تھا، یہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے؟ مجھ سے کیا توقع رکھی جا رہی ہے؟ زید کا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، ہر جانب موتی اور گلاب کے پھولوں سے آرائش کی گئی تھی۔ سب کچھ نفاست کے ساتھ سجایا گیا تھا، تمام اشیاء بھی نفاست سے ترتیب دی گئی۔ زید دروازے تک آیا پھر رک گیا۔ ایمن کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے آہستہ سے کہا، میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں۔ اس کی آواز میں احترام تھا، جلد بازی نہیں۔ ایمن نے سر جھکا دیا۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے کا معائنہ کرنے لگی۔ اس کے دل میں ایک سکون تھا، وہ ایک مضبوط مرد کے ساتھ تھی، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بالآخر ان کی دعائیں رنگ لائی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی اور زید کا انتظار کرنے لگی۔ ثانیہ بیگم رشتہ داروں میں گھری بیٹھی تھی اور دھیرے دھیرے سرگوشیاں ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں زید نے اسے کیوں پسند کیا۔ ردا تو ہیرے جیسی تھی، ایمن تو بہت خاموش لڑکی ہے۔ رخصتی ہی کی رات مذاق، طنز اور چپتی باتیں شروع ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے لوگوں کی خوشیوں کو آگ لگانے کے لیے کچھ لوگ ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ جب زید واپس اوپر آیا، دروازہ کھولا تو ایمن سامنے بیٹھی تھی۔ اس متا جان کو آج اپنے کمرے میں اپنا انتظار کرتا پا کر جو اسے سکون ملا تھا، کوئی اس سے پوچھتا، آخر وہ اس کی محبوب بیوی تھی، پہلی اور آخری محبت۔ وہ کچھ دیر دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا رہا، جیسے سوچ رہا ہو کہ اس سے پہلے کیا کہنا چاہیے۔ پھر وہ دھیرے سے آگے بڑھا۔ ایمن، اس کی آواز نرم تھی۔ ایمن کے ہاتھ مزید مضبوطی سے جڑ گئے، دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی۔ زید اس کے سامنے بیٹھا۔ میں جانتا ہوں تم تک گئی ہو،
پورا دن مشکل تھا لیکن مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ ایمن نے سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا۔ ایک پل کو دونوں کی آنکھیں ملی اور دھڑکنوں میں انتشار برپا کر گئی۔ زید نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تب سے جب سے میں محبت کا معنی بھی نہیں جانتا تھا۔ تم میری زندگی میں وہ واحد لڑکی ہو جو میرے دل کے اتنا قریب ہے۔ تمہیں دیکھ کر بہت سکون ملتا ہے۔ میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، مگر تمہاری مرضی کے خلاف جا کر بالکل نہیں۔ میری طرف سے کوئی جلدی نہیں۔ یہ رشتہ سکون اور بھروسے کا ہونا چاہیے۔ ایمن کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ ہر بار اسے اپنے الفاظ سے معتبر کر جاتا تھا۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں صرف آپ کو چاہا ہے۔ میں دنیا اور آخرت میں صرف آپ کا ساتھ چاہتی ہوں، اور میں آپ کو ہرگز آپ کے حق سے نہیں روکوں گی۔ اور یہ مت سوچے کہ یہ میری خواہش کے خلاف ہوگا۔ محبوب شخص کو محسوس کرنا ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ وہ اسے اجازت دے گئی تھی۔ زید مسکرایا اور اس کے لبوں پر جھک گیا۔ وہ شدت بھرے انداز میں اس کے لبوں کا رس پی رہا تھا، جس میں ایمن اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ لبوں کو چھوڑے وہ اب گردن کی طرف جھکا۔ اس کے ہاتھ ایمن کے لباس میں الجھتے جا رہے تھے اور وہ راستے میں آتا ہر پردہ ہٹاتا جا رہا تھا۔ گردن سے نیچے تک کے سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ اس پر جھکا جا رہا تھا۔ چاند بھی شرما کے بادلوں کی اوٹ میں خود کو چھپا گیا۔ اتنی شدت سے شاید زید نے اس کے لبوں کو کبھی نہیں چھوا تھا جس شدت سے ابھی وہ اس کی دھڑکنوں پر رقص کر رہا تھا۔ فضا میں حائل ہوتی اس کی سسکی اور اس کی آہیں مقابل کو گہرائی تک مدہوش کر رہی تھی۔ زید اس کی سانسیں تیز کرتا اس کی روح میں سمایا۔ درد اور سرور کا ملا جلا سا احساس لیے وہ مسرور سی سر تکیے پر رکھ اسے محسوس کرتی، اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ 5 بار اپنا حق وصول کر وہ آخر میں محبت بھرا بوسہ اس کے ماتھے پر دیتے اسے اپنے سینے میں بھینس ہو گیا۔ وہ 2 جسم ایک جان ہو چکے تھے، اپنی روح ایک دوسرے کو دے چکے تھے۔ آنے والی آزمائشوں سے انجان وہ ایک دوسرے میں کھوتے چلے گئے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایمن اور زید کی شادی کو مہینہ ہو گیا تھا۔ جو ہی صبح کی روشنی آنگن میں اتری، گھر کے ماحول میں ایک عجیب سی گہما گہمی محسوس ہونے لگی۔ نوکرانیاں دوڑتی پھر رہی تھی۔ ثانیہ بیگم کچھ خاص انتظام میں مصروف تھی۔ ایمن نے حیرت سے سوچا، آج کوئی تقریب ہے کیا؟ تو پتہ چلا نہیں، آج ثانیہ بیگم کی لاڈلی آ رہی ہے۔ زید فجر کے بعد ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ بس اتنا کہہ کر، میں کچھ ضروری کام نپٹا کر آتا ہوں، تم آرام کرو۔ ایمن نے سر ہلایا لیکن دل میں ایک خالی سا احساس بیٹھ گیا تھا۔ وہ زید کے بغیر گھر کو ویران سمجھتی تھی۔ وہ ابھی تک زید کے گھر میں اپنے قدم پوری طرح جما نہیں پائی تھی، لیکن زید کا ساتھ ہی کافی تھا اور وہ اسے خاص محسوس کروانے کا کوئی بھی وقت ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ اچانک دروازے کے باہر شور اٹھا۔ ردا بی بی آ گئی، بڑی بی بی کی بھانجی آ گئی۔ یہ نام سنتے ہی ثانیہ بیگم کے چہرے پر سختی کے باوجود ایک چمک آ گئی۔ ایمن کچھ لمحوں کو ٹھٹک گئی۔ ردا، وہی لڑکی جس کا نام اس نے کئی بار سرسری انداز میں سنا تھا۔ ثانیہ بیگم کی بھانجی، خوبصورت، بے حد نخرے والی اور زید کے گرد گھومنے کے لیے مشہور۔ ایمن سیڑھیوں پر کھڑی تھی کہ نیچے سے اونچی چمکتی ہوئی بے باک سی آواز ابھری، خالہ جانی کیسی ہے آپ؟ میں نے آپ کو بے حد یاد کیا۔ ردا گلابی فلر فراک میں بھاری میک اپ اور چمکتی ہنسی کے ساتھ حویلی میں داخل ہوئی۔ چلتے ہوئے اس کے ہیلز کی آواز جیسے ہی سخت پتھر پر پڑتی، ماحول میں اس کی آمد کا اعلان کرتی۔ چہرے پر ایسا اعتماد جیسے گھر اسی کا ہو۔ ثانیہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ آ جاؤ بیٹا، کب سے انتظار تھا تمہارا۔ ایمن خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، دل میں ایک ہلکی سی چبھن، مگر وجہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ردا کی نظر جیسے ہی ایمن پر پڑی، وہ لمحے بھر کو رکی۔ اس کی ہنسی کا رنگ بدل گیا، آنکھوں میں وہ عجیب سی چمک جیسے شکار دیکھ لیا ہو۔ او، تو یہ ہے زید کی نئی دلہن؟ ردا کے لہجے میں ہلکا سا طنز، ہلکی سی حقارت اور پوری کوشش کے ساتھ میٹھی شکر ملی شرارت تھی۔ ایمن نے مؤدبانہ سا سلام کیا۔ ردا نے آہستہ آہستہ اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا اور مسکرا کر بولی، اوہ، اتنی سادگی، مطلب زید تو ذرا سٹائلش ٹیسٹ رکھتا ہے نا، تم شاید الگ ہو۔ ایمن نے سر جھکا لیا۔
دل میں عجیب سی کسک محسوس ہوئی۔ ثانیہ بیگم نے کوئی ٹوکنے کی زحمت نہیں کی، بلکہ ہلکا سا مسکرا کر بولی، ردا اندر چل کر بیٹھو، تم سے بہت باتیں کرنی ہیں۔ ایمن سمجھ گئی یہ وہ رشتہ نہیں جسے وہ قبول کرے گی، اور ردا یہ لڑکی شاید اس کی زندگی میں کسی بڑی آزمائش کی وجہ بن سکتی ہے۔ ردا اور ثانیہ بیگم لان میں بیٹھے کہے لگا رہی تھی، باتوں میں بار بار زید کا ذکر، اس کی پسند، اس کی عادتیں، اس کی تعریفیں، سب کچھ ردا کے منہ سے نکل رہا تھا۔ ایمن خاموشی سے چائے لے کر آئی تو ردا نے پکڑتے ہوئے کہا، شکریہ، لیکن اگلی بار ذرا کم چینی رکھنا، زید کو زیادہ چینی پسند نہیں نا۔ ایمن کا دل دھڑکا، میں جانتی ہوں، لیکن یہ چائے آپ کے لیے بنائی ہے، آپ کے بارے میں نہیں جانتی تھی، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ ردا نے فوراً فخریہ نظروں سے بول دیا، میں تو بچپن سے جانتی ہوں انہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ ایمن کے ہاتھ ہلکے سے کام گئے۔ ثانیہ بیگم نے معنی خیز انداز میں کہا، ہاں ردا، تم ہی تو میری پسند تھی۔ ردا نے مصنوعی افسوس بھری آواز میں جواب دیا، پھر کیا کرے خالہ جان، قسمت کی بات ہے نا۔ ایمن نے پہلی بار اندر تک چبھتی ہوئی تکلیف محسوس کی۔ ایسا لگا جیسے یہ دونوں اس کے سامنے بیٹھ کر اسے بتا رہی ہو کہ وہ یہاں صرف ایک غیر ضروری مہمان ہے۔ چلے خالہ، میں ذرا آرام کروں، وہ کہتے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جاتے جاتے موبائل پر کسی کا میسج پڑا، ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیلی، ساتھ ہی ثانیہ بیگم کو اس نے آنکھ دباتے کہا، احمد کا میسج ہے، احمد آج شام آ رہا ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ ثانیہ بیگم کے چہرے پر چمک آ گئی، بہت اچھا۔ ایمن نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ ردا نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، ہمارا احمد تم سے مل کر بہت خوش ہوگا، پیاری بچی۔ ایمن کے دل میں ایک عجیب سا خدشہ جاگا، کچھ ایسا جو آنے والے دنوں میں اس کی زندگی بدلنے والا تھا، لیکن وہ انجان تھی، مگر دل جیسے اشارے دے رہا تھا۔ زید بھی گھر آ چکا تھا، ردا اسے بنا تکلف کے ملی تھی۔ ایمن سب کے سامنے تو صبر کی گھونٹ پی گئی، مگر اکیلے میں اب زید صاحب کی شامت آ ہی گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی اس کے ساتھ اتنا فری ہونے کی؟ ارے بیگم کیا ہو گیا ہے، کیوں جلاد بن رہی ہو؟ وہ معصوم سی شکل بنا کر بولا۔ میں نے پوچھا ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ اس کا کالر تھام کر چیخی۔ زید کی بس ہوئی تھی، وہ اسے سمجھنے کا ایک بھی موقع دیے بنا اس کے لبوں پہ چپ گیا اور اسے ریلیکس کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب اسے محسوس ہوا کہ مقابل اب کافی حد تک ٹھیک ہے تو اس کی جان بخشی کہ وہ اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ محض ایک بہن ہے میری، وہ اب وضاحتیں پیش کرنے لگا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ماما کیا چاہتی تھی؟ اس نے اپنے خدشے ظاہر کیے۔ تو وہ جو بھی چاہے، زید صرف تمہارا ہے۔ وہ ایک ہی جملے میں اس کے تمام خدشات سمیٹ گیا تھا۔ ایمن بھی پرسکون ہوتی اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ ہر تکلیف، ہر پریشانی اسی جگہ آ کر ختم ہو جاتی تھی اس کی۔ گھر میں ردا کی آمد نے عجب سی خاموشی سا طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ ایمن کے خدشات جیسے صحیح ثابت ہونے لگے تھے۔ چند دن پہلے تک یہی گھر ایمن کے لیے سکون کی پناہ گاہ تھا، جہاں اس نے زید کے ساتھ محبت کے رنگ دیکھے تھے، وہ محبت جس کا آغاز بچپن کے نکاح سے ہوا اور جوانی میں سچائی بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر ردا کے قدموں کی آہٹ جیسے سب رنگوں پر دھول سی ڈال گئی تھی۔ ردا کی مسکراہٹ میں ایک عجیب تیور رہتا تھا، ایسا تیور جسے ایمن دیکھتی تو اس کے دل میں کوئی انجانا سا خوف اتر جاتا۔ وہ لڑکی جو لندن میں پلی بڑھی تھی، مگر غرور میں یوں ڈوبی تھی جیسے یہ گھر، یہ خاندان سب اسی کی ملکیت ہو۔ زید دفتر جا چکا تھا۔ ایمن نے ناشتے کی میز تیار کی۔ ثانیہ بیگم اور ردا ساتھ بیٹھی تھی۔ ایمن نے ہمیشہ کی طرح دونوں کو احترام سے سلام کیا، مگر جواب میں ردا کی ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ملی اور ثانیہ بیگم کا سر چٹکنا۔ ایمن نے اپنے ہاتھ میں چائے کی پتیلی تھامی ہوئی تھی کہ اچانک ردا نے بات چھیڑ دی، خالہ، کل احمد پھر ایمن سے ملنے آیا تھا، کافی دیر باتیں کر رہے تھے، کچھ زیادہ ہی۔ جملہ ادھورا چھوڑا گیا تھا، مگر اس کا زہر پورا تھا۔ ایمن کے ہاتھ کام گئے، چائے کی ہلکی سی بوند کپ کے کنارے پر لرزنے لگی۔ ردا، احمد تو مجھے ہمیشہ چھوٹی بہن سمجھتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ردا نے اس کی بات کاٹ دی، سمجھتا ہوگا، لیکن سب لوگ ویسا نہیں سوچتے ایمن، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کوئی تمہاری جیسی سوچ رکھے۔ ثانیہ بیگم نے چائے رکھ دی۔
چہرے پر ناگواری کے سائے گہرے ہو گئے۔ یہ سب میں برداشت نہیں کروں گی۔ میری بہو ہو کر لڑکوں کے ساتھ یوں ہنس بولنا مناسب نہیں۔ میرا بیٹا بھی یہ برداشت نہیں کرے گا۔ وہ اپنا کھیل شروع کر چکی تھی۔ ایمن کا دل ڈوب گیا۔ آخر وہ اس بات کو بڑھاوا دے کر زید سے نہ جانے کیا کیا کہہ سکتی تھی۔ ایمن بہت کچھ کہہ سکتی تھی مگر اس نے زبان بند رکھ لی۔ گھر کی عزت، زید کا احترام، اس کی محبت، سب اسے خاموش رہنا سکھا رہے تھے۔ احمد کو خود یہ لوگ یہاں لاتی تھی۔ ایمن بیچاری تو بس آدھے چائے پانی پوچھتی۔ ایمن بیچاری تو بس اس سے چائے پانی کا ہی پوچھتی جو کہ ثانیہ بیگم کی طرف سے اس کی ذمے لگائی گئی تھی۔ شام ڈلتے ہی زید گھر لوٹا۔ وہ ہمیشہ کی طرح تکا ہارا تھا مگر ایمن کے چہرے پر پھلتی ایک نظر اس کی ساری تکن اتار دیتی تھی۔ آج مگر کچھ بدل گیا۔ ایمن کی آنکھیں لال تھی، چہرے پر وہی سکون مگر دل کی گہرائی میں کوئی اندرونی لرزش۔ ایمن، تم روئی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس کے لہجے میں محبت تھی، فکر تھی۔ ایمن نے مسکرا کر انکار کرنا چاہا مگر آواز ٹوٹ گئی۔ میں ٹھیک ہوں۔ اسی لمحے ردا کمرے کے پاس آ کھڑی ہوئی جیسے موقع کا انتظار کر رہی ہو۔ زید، اصل میں نے سوچا تمہیں بتا دوں، احمد بار بار ایمن سے ملنے کیوں آتا ہے؟ یہ کوئی اچھی بات ہے کیا؟ محلے والے بھی باتیں بنانے لگے ہیں۔ میں تو صرف ایمن کی خاطر کہہ رہی ہوں۔ اس نے مصنوعی ہمدردی کے ساتھ جملہ پورا کیا اور مگر زید کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ ایمن تڑپ اٹھی۔ زید، احمد تو میرے لیے بھائی ہے، وہ بھی مجھے اپنی چھوٹی بہن مانتا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ کچھ اس کا میتھس ویک ہے تو وہ اس لیے مجھ سے پڑھنے آ جاتا کیونکہ جلد ہی اس کے امتحان ہونے والے ہیں۔ ردا، تم بھی تو جانتی ہو نا، اس دن تم نے ہی تو بتایا تھا کہ شام کو احمد آ رہا ہے، اسے پڑھا دینا۔ ردا نے نظریں چرائی۔ زید ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاں میں نے کہا تھا لیکن روز روز اس کا یوں آ جانا کچھ اور ہی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بولتی زید اس کی بات کاٹ گیا۔ ردا، زبان سنبھال کر۔ اس کے لہجے میں سرد مہری تھی۔ ردا صحیح کہہ رہی ہے بیٹا، میں نے ایک دو بار ان دونوں کو ہاتھ پکڑے بھی دیکھا ہے۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نہ جانے کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگلا داؤ کمرے میں داخل ہوتے ثانیہ بیگم نے کھیلا تھا۔ ایمن حیرت زدہ سی انہیں دیکھنے لگی۔ وہ جھوٹ بول رہی ہے کہنا چاہتی تھی مگر زبان نے ساتھ نہ دیا۔ اس کی طرف سے خاموشی پا کر زید کے دل میں پہلی بار شک کی چنگاری بھڑکی، وہ چنگاری جو ردا اور ثانیہ بیگم نے پوری مہارت سے لگائی تھی۔ ایمن، اگر بات سچ نہ بھی ہو تو تم مجھے خود بتا سکتی تھی نا، چھپانے کی وجہ اور ہاتھ پکڑنا یہ کیا بکواس ہے ماں؟ یہ جملہ تیر بن کر ایمن کی روح میں پیوست ہوا۔ آپ بھی مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ کمرے میں کچھ لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ایمن کی آنکھوں سے ایک قطرہ گرا، وہ قطرہ جس میں ٹوٹتے اعتماد اور مان کی پوری کہانی تھی، اور زید جسے ایمن کی ایک مسکراہٹ زندگی دیتی تھی آج اسی کی آنکھوں میں تکلیف ڈالنے لگا تھا۔ ردا کی چال کامیاب ہونے لگی تھی۔ زید بغیر کچھ کہے باہر چلا گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز ایمن کے دل کی دھڑکنوں سے بھی زیادہ تیز لگی۔ یہ پہلی دراڑ تھی جو محبت کی مضبوط دیواروں میں پڑ چکی تھی، اور ردا اپنے کمرے میں بیٹی فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ جانتی تھی یہ تو صرف آغاز تھا۔ وہ اپنے داؤ میں کامیاب ہوئی تھی۔ زید کی خاموشی نے ایمن کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ شخص جو کبھی اس کے ایک آنسو پر بے چین ہو جاتا تھا آج خود اس کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ باہر شام کی ہوا چل رہی تھی مگر ایمن کے کمرے میں گھٹن تھی، ایسی گھٹن جو دل کے اندر بیٹھ کر ہر سانس کو مشکل بنا رہی تھی۔ نیچے لاؤنج میں ثانیہ بیگم اور ردا ساتھ بیٹھی تھی۔ دونوں کی نظریں اوپر سیڑھیوں پر ٹہری تھی جہاں ایمن کی آہٹ کبھی کبھار سنائی دیتی تھی۔ ردا کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی جیسے وہ اپنی پہلی جیت کا جشن ذہن میں منا رہی ہو۔ ایمن کو احساس تھا کہ ردا صرف مہمان بن کر نہیں آئی، اس کی نظریں، اس کے لہجے اور باتوں کا انداز سب کچھ کسی اور مقصد کی خبر دے رہا تھا۔ مگر ایمن خاموش رہی۔ خاموشی اس کی کمزوری نہیں تھی، اس کا ظرف تھا۔ وہ دل کی بات دل میں رکھنا جانتی تھی مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ کبھی کبھی خاموشی بھی الزام بن جاتی ہے۔ ناشتے کی میز پر وہی ترتیب تھی جو ہمیشہ سے تھی مگر آج فضا میں ایک انجانی سختی تھی۔ ایمن نے خاموشی سے چائے رکھی،
مگر ردا نے جیسے موقع کی تلاش میں ہی زبان کھولی۔ خالہ، کل احمد پھر ایمن سے ملنے آیا تھا، کافی دیر اور کافی قریب بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا۔ ثانیہ بیگم نے فوراً سر اٹھا کر ایمن کو دیکھا، ایک ایسا دیکھنا جیسے جواب پہلے سے طے ہو چکا ہو۔ ایمن چپ رہی، وہ جانتی تھی کہ صفائی اکثر مزید سوالات پیدا کر دیتی ہے، مگر اس کی یہ چپ ثانیہ بیگم کو اگلا داؤ کھیلنے کا موقع دے گئی۔ مجھے ایسے میل جول پسند نہیں، ثانیہ بیگم نے سرد لہجے میں کہا۔ گھر کی لڑکی کو تہذیب میں رہنا چاہیے۔ ردا کی آنکھوں میں اطمینان چلکا۔ لیکن ماما، میں نے تو اسے واپس بھیج دیا تھا۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ثانیہ بیگم نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ زید جب گھر آیا تو ایمن کو پہلی نظر میں ہی پہچان گیا کہ وہ روئی ہے۔ اس کے ہونٹ کانپے، دل میں بے چینی اٹھی، مگر ابھی وہ بات نہ جانتا تھا جو ایمن کی آنکھوں سے زیادہ اس کی خاموش سانسوں میں لکھی تھی۔ ایمن، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ ایمن نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر الفاظ جیسے گلے میں پھنس گئے تھے۔ وہ صرف اتنا بول سکی، میں ٹھیک ہوں۔ زید اور قریب آیا ہی تھا کہ پیچھے سے ردا کی آواز سنائی دی، ایک مدھم بناوٹی فکر میں لپٹی ہوئی آواز۔ زید، تمہیں شاید پسند نہ آئے کہ میں کہوں، لیکن احمد کل پھر آیا تھا۔ میں صرف ایمن کے بارے میں سوچ کر کہہ رہی ہوں۔ لوگ غلط فہمیاں بنا لیتے ہیں۔ زید کا چہرہ سخت ہو گیا، نہ غصہ نہ حیرت، صرف ایک بھرپور اندر تک اترا ہوا سوال۔ ایمن فوراً بولی، زید، یہ سب جھوٹ ہے۔ مگر زید نے آہستہ سے سر جھٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار شک کی ہلکی سی پرچھائی اتر آئی تھی۔ ایمن، اگر سب جھوٹ ہے تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ کل پھر آیا؟ ایمن کے دل نے جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ آپ کو مجھ پر یقین نہیں رہا؟ یہ سوال ایمن نہیں، اس کا ٹوٹتا ہوا دل پوچھ رہا تھا، اور زید وہ اس دل کی دھڑکن نہیں سن رہا تھا۔ ایمن، مجھے صرف وقت چاہیے کچھ سمجھنے کے لیے۔ یہ جملہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ دروازے کی آواز کچھ زیادہ ہی گونجی تھی، ایسے جیسے وہ آواز ایک رشتے کی بنیاد کو چیر کر رکھ گئی ہو۔ ردا نے سیڑھیوں کی طرف جاتے دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی۔ اس مسکراہٹ میں عادتاً شرارت نہیں تھی، سوچا سمجھا زہر تھا۔ ثانیہ بیگم نے اس کے چہرے پر خوشی بھانپی اور مطمئن، بس ردا، اب زید خود اسے سچ سمجھنے لگے گا اور ہمارے جال میں پھنسنے لگی ہے ایمن۔ ردا نے آہستہ سے کہا، یہ تو صرف شروعات ہے خالہ، آگے دیکھے کہانی کیسے پلٹتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں گھر ساکت پڑا تھا، صرف ایک کمرے سے ہلکی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ ایمن سجدے میں جھکی رو رو کر دعا مانگ رہی تھی۔ زید اپنے کمرے سے دور صحن میں بیٹھا خاموشی کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، اور ردا اپنے بستر پر لیٹی اگلے وار کی منصوبہ بندی کر رہی تھی، اور یوں غلط فہمی کی پہلی آندھی چل چکی تھی۔ اس کا رشتہ اب صرف اس کے رحم و کرم پر تھا۔ رات کے آدھے پہر میں بھی ایمن کے کمرے کی بتیاں جل رہی تھی۔ زید دیر سے آیا تھا، مگر آج پہلی بار اس نے دروازہ کھولتے ہوئے وہ نرمی، وہ چاہت، وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ایمن بٹ کے کنارے بیٹھی قرآن کھولے ہوئی تھی۔ پلٹ کر زید کو دیکھا تو دل سمٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں دوری تھی، ایسی دوری جو کبھی ان دونوں کے درمیان آئی نہیں تھی۔ کانا رکھا ہے کالے؟ ایمن نے آہستہ سے کہا، بھوک نہیں ہے۔ زید کا لہجہ مختصر، بے رنگ اور تکا ہوا تھا۔ ایمن کے ہاتھ کام گئے۔ زید، آپ مجھ سے ناراض ہے؟ میں نے کچھ ایمن بعد میں کر لیں گے، میں تکا ہوا ہوں۔ لیکن اصل بات یہ نہیں تھی کہ وہ تکا ہوا تھا، اصل بات یہ تھی کہ اس کے دل میں وہ وہم بیٹھ گیا تھا جو ردا نے بڑی مہارت سے ڈالا تھا۔ زید بات بدلنے کے بہانے الماری کی طرف گیا اور ایمن کو صاف محسوس ہوا وہ اسے نظریں چرا رہا ہے۔ ایمن نے ہمت کر کے اس کے سامنے قدم رکھا۔ زید، آپ مجھ پر تو شک نہیں کر رہے؟ زید لمحہ بھر ٹہرا، پھر وہ جملہ بولا جس نے ایمن کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ زید، آپ مجھ پر شک تو نہیں کر رہے؟ زید لمحہ بھر ٹہرا، پھر وہ جملہ بولا جس نے ایمن کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ ایمن، میں بس چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، کچھ لوگوں کی باتیں، دیکھی ہوئی چیزیں، سب غور طلب ہے۔ کچھ لوگوں کی باتیں۔ ایمن کی آواز ٹوٹ گئی۔ زید، آپ میرا اعتبار تول رہے ہیں۔ زید نے آنکھیں بند کر لی۔ میں صرف احتیاط کر رہا ہوں۔ احمد اکثر یہاں ہوتا ہے کیونکہ وہ بہن کی طرح مجھ سے بات کرتا ہے، کیونکہ ہم بچپن سے ایک جیسے گھر میں پھلے بڑے ہیں۔ ایمن کی آواز لرزی۔ اور آپ میری بات پر نہیں؟
ردا کی بات پر یقین کر رہے ہو؟ زید نے کوئی جواب نہیں دیا. خاموشی ہی اس کی سب سے بڑی گواہی تھی. ایمن اپنے آنسو روک نہ سکی. زید، آپ کے لیے میرا کردار اتنا سستا ہے؟ اس سوال نے زید کو اندر سے ہلا دیا، لیکن غرور، تکن اور غلط فہمی نے اسے چپ کرا دیا. اگلی صبح زید ناشتے کی میز پر نہیں تھا. ثانیہ بیگم نے چائے کا کپ سرکا کر رکھا اور طنزیہ انداز میں بولی، اٹھ گئی ہماری معصوم دلہن. احمد آج نہیں آیا کیا؟ ایمن کا دل زخمی ہو چکا تھا، مگر وہ خاموش رہی. خاموشی ہی اس کی بغاوت ثابت کر رہی تھی. وہ خاموش رہ کر غلطی کر رہی تھی. ردا بھی اسی کو دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں وہی چمک، جیسے ہر لمحہ وہ ایمن کا گھر توڑنے کے لیے تیار بیٹھی ہو. آنٹی، میں نے کل ایک فوٹو دیکھی تھی. لگ رہا تھا کسی نے احمد اور ایمن کی تصویر نکالی ہے. مرد کیا کرے، ثبوت دیکھ کر ہی یقین کرتے ہیں نا. ثانیہ بیگم نے فوراً بات پکڑی. زید آئے گا تو دیکھیں گے اس بات کو. دروازے سے گزرتی ایمن کی سانس رک گئی. زید گھر آیا تو وہی تماشا لگا جس کا ہر ایک کو اندازہ تھا. اس پر الزامات کے جھوٹے ثبوت دکھا دیے گئے. ان کی ایڈیٹنگ ہی اس طرح کی گئی تھی کہ کوئی بھی انہیں سب مان لے. ایمن، وہ دھاڑا. ایمن خوف سے لرزتی کمرے میں داخل ہوئی. زید نے وہ تمام تصاویر اس کی جانب پھینکی. کیا ہے یہ؟ کہہ دو کہ یہ تصاویر بھی جھوٹی ہے. ہاں کہہ دو. وہ داڑا تھا. زید، یہ جھوٹ ہے. وہ کپ کپا رہی تھی. بکواس بند کرو. تم جیسی عورت سے محبت کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور اب اس غلطی پر مجھے ساری زندگی پچھتانا ہے. وہ غصے سے وہاں سے نکلتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا. ایمن اس کے پیچھے گئی اور پیچھے کڑی ردا اور ثانیہ بیگم کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ رینگ گئی. اگر زید میرا نہیں تو تمہارا بھی نہیں ہونے دوں گی. ردا زیر لب بڑبڑائے. زید، نہ جائے، خدا کا واسطہ نہ جائے. میرے ساتھ ایسا مت کرے. اب تو مجھ سے محبت کرتے ہیں. محبت میں اعتبار پہلی شرط، خدا کے لیے نہ جائے. وہ گڑ گڑاتی رہی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا. وہ چلا گیا. اسے جانا تھا، وہ یقین کر چکا تھا. آخر کیسی محبت تھی اس کی. محبوب پر ہی یقین نہ کیا. وقت اپنی عادت کے مطابق گزرتا گیا. ایمن کی زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی، بہت مشکل. زید کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا. وہ اسے 7 سمندر پار چھوڑے خود تو آ چکا تھا، مگر اس کی یادوں نے پیچھا نہ چھوڑا تھا. آج اس سارے واقعے کو 7 ماہ گزر گئے تھے. بہت کچھ تبدیل ہو گیا تھا، مگر دل وہی رہ گئے تھے. زید بھائی، ایک بار سن لے بس. احمد بھی اس کے پیچھے آیا تھا. کئی بار اس سے ملنے کی کوشش کر چکا تھا مگر ہمیشہ انکار ملتا تھا. مگر نہ جانے کیسے آج اجازت مل گئی تھی. بولو. وہ سرد مہری سے بولا. بھائی، وہ تمام تصاویر جھوٹی تھی. کم از کم آپ ایک بار میرے بارے میں پتہ تو کروا لیتے. آپ کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا. جس دن مجھے ایمن گڑیا نے بتایا تھا کہ آپ ہم دونوں کو لے کر شک میں مبتلا ہونے لگے ہیں، اسی دن میں پاکستان چھوڑ کر امریکہ آ گیا تھا. تو وہ ہماری اتنی قریب تصاویر کیسے اصلی ہو سکتی ہے؟ مجھے یہاں آئے 9 مہینے ہو گئے ہیں اور ایمن میری چھوٹی بہن ہے. صرف کہنے کو نہیں، یہ حقیقت ہے. مجھے آپ کے گھر بس مجھے ردا نے بلایا تھا. وہ میری دوست ہے اور آپ تو جانتے ہیں ردا کے بابا اور ہمارے بابا اچھے دوست ہیں. اور رہی بات ایمن کی، ایمن میری رضائی بہن ہے. اس کی ماں چلی گئی تھی تو میری ماں نے اسے اپنا دودھ پلایا تھا. تو ہمارے درمیان یہ ناپاک رشتہ کیسے؟ وہ بولتا بولتا خاموش ہو گیا. زید اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا. وہ کیا کر بیٹھا تھا؟ اتنا بڑا گناہ. یہ کیا ہو گیا تھا اس سے؟ کاش آپ مجھے پہلے بلا لیتے تو آپ کی مشکل جلدی حل ہو جاتی، اور جو مصیبت آج ایمن پر آئی ہے وہ نہ آتی. وہ افسوس سے بولا. کیا مطلب؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ اسے اپنی آواز کسی کائی سے آتی محسوس ہوئی. بھائی، ایمن امید سے ہے، مگر ڈاکٹر کے مطابق اس کی جان کو خطرہ ہے. ڈاکٹر سے میری بات ہوئی تھی جب میں پاکستان گیا تھا. ایمن کو آپ کے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا تھا. جب آپ یہاں آئے اور آپ کے آنے کے کچھ ہی دن بعد اسے اپنے حمل کا پتہ چلا تھا. اس کی آیا جان کی وفات ہو چکی ہے. مشکل سے گزارا کرتی ہے، مگر مجھ سے مدد نہیں لیتی. کہتی ہے کہ جب مجھ سے بات کرنے پر اتنی مشکلات آ پڑی تھی، سچ میں آپ میری مدد کر دو گے تو نہ جانے یہ لوگ زندہ رہنے دے یا نہ، مگر مجھے اس بچے کو دنیا میں لانا ہے. کیا کہہ رہے ہو تم؟ میرا بچہ ہے؟
میں باپ بننے والا ہوں۔ خوشی اور غم کے لہریں اس کے دل میں اٹھ رہی تھی۔ مزید کچھ بھی سنے بنا ہی وہ جلدی سے اپنے دوست کو ایمرجنسی ٹکٹ کا کہتے وہ پاکستان کے لیے نکل گیا تھا۔ وہ پاکستان کی زمین پر تھا، ایمن کے گھر کے سامنے۔ ایمن کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ قدم بڑھاتے اس کے کمرے کی جانب گیا جہاں وہ متاع جان بستر پر لیٹی تھی۔ اس کی حالت جیسے احمد کے الفاظ پر مہر لگا گئی تھی۔ زید کے قدم لڑکھڑائے۔ ایمن، اس کی آواز دھیمی تھی۔ ایمن پلیز مجھے معاف کر دو۔ ایمن اس سے منہ موڑ چکی تھی۔ مجھے معاف کر دو پلیز۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا مگر وہ کچھ نہ بولی۔ بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ ایمن جائے زید، مجھے اب آپ کی ضرورت نہیں رہی۔ آواز میں لرزش سی تھی۔ ایسے مت کہو۔ وہ تڑپ اٹھا۔ میں مرنے والی ہوں، مجھ سے دور رہے، مگر اپنی اولاد کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ نہیں پلیز ایسا مت کہو، میں جانتا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ گی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بولی اور آنکھیں موندے گئی۔ زید کے پاس کچھ نہ بچا تھا۔ محبت میں بے اعتباری نے اسے بھاری سزا دے دی تھی۔ محبت اور وقت کسی کو نہیں بخشتا۔ کچھ دیر وہ بے آواز روتی رہی مگر پھر تکلیف سے چیخنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ ہسپتال میں تھے۔ چکر پر چکر کاٹ خدا سے معافی مانگ وہ اس کی زندگی کی دعا کر رہا تھا۔ اسے جیسے دنیا کا علم ہی نہ رہا تھا، بس وہ زندہ چاہیے تھی۔ ایک نرس ہاتھ میں ایک کاغذ لی اس تک آئی۔ سر آپ ہمیں بتائیں، ڈاکٹر زارون کی طرف سے پیغام ہے، یا تو وہ بچے کو بچا سکتے ہیں یا آپ کی بیوی کو، آپ سے اجازت چاہیے۔ وہ لمحہ جیسے سانس روک گیا تھا۔ اسے وہ دونوں عزیز تھے مگر وہ ننھا مہمان اس کی بیوی سے پہلے نہ ہو سکا۔ ڈاکٹر سے کہیے میری بیوی کو بچائے۔ نرس کے جاتے ہی وہ جوان مضبوط مرد زاروں قطار رویا۔ اپنی اولاد قریب کرنا کہاں آسان ہوتا ہے۔ 2 ماہ بعد کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سیاہ میکسی میں وہ اپنی شان سے کڑی آئینہ تک رہی۔ تبھی اسے اپنی کمر پر ہاتھ محسوس ہوا۔ مجھے معاف کرنے اور نئی زندگی دینے کا شکریہ میری جان، اس نے اس کی کھلی زلفوں میں چہرہ چھپائے کہا تھا۔ غلطی قبول کر لیا آپ نے، میرے لیے کافی ہے۔ زید، اس نے پلٹ اپنا رخ موڑا۔ وہ ایمن کی گردن سہلاتے شدت سے لبوں پر جھکا اور آہستہ آہستہ سے اسے اٹھا، سنگار میز پر بیٹھا، اپنی محبت اتارنے لگا، لبوں سے گردن اور گردن سے اس سیاہ میکسی کے اگلے بٹن کول۔ وہ دھڑکنوں پر لب رکھے کچھ گستاخی کے موڈ میں تھا۔ بچے کی رونے کی آواز پر اسے اپنا پلان ترک کرنا پڑا کیونکہ ایمن جلدی سے اسے خود سے دور کر کے اپنے شہزادے مرتسم کی طرف قدم لے گئی۔ وہ پیچھے کھڑا اسے دیکھتے مسکرا کر بولا، یار یہ میری اولاد ہی ہے نا، کیوں باپ کا خیال نہیں اسے؟ اس کا کوئی قصور نہیں، اس کا باپ تو ہر وقت ہی ایسے موڈ میں ہوتا ہے۔ اب وہ بیچارہ کیا کرے؟ اور پھر ان دونوں کا کہکہا فضا میں بلند ہوا۔ اس رات خدا نے اس کی معافی قبول کی تھی اور اس کی بیوی اور بچہ دونوں کسی معجزے کے تحت زندہ اور صحت مند تھے۔ جہاں تک بات اس کی ماں کی تھی تو اس کی ماں بیٹے کے غم میں بستر سے جا لگی تھی، مگر زید اور ایمن انہیں معاف کر چکے تھے اور ایمن ان کا خیال رکھتی تھی۔ اب ردا ایک کار ایکسیڈنٹ میں پاگل ہو چکی تھی۔ بے شک وقت اور قدرت بہترین بدلہ لیتے ہیں۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔